کر کے احتراماً میں چپ کر کے بیٹھا رہا ہوں. میں نے کہا نہیں آپ پوری بات کر لیں, میں پھر اپنی بات کروں گا. اور جب بھی میں بات کرنے لگتا ہوں آپ مجھے ٹوک دیتے ہیں. چلیں کوئی بات نہیں. بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے ایک رائے دی اگر کے اوپر کہ اگر انہوں نے کی ہے. اب میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ کہ انہوں نے جو الفاظ آپ کے سامنے پیش کیے ہیں ایسے کوئی الفاظ اس واقعے میں نہیں بولے گئے. ٹھیک ہے, یہ میں نے آپ کو بات بتائی. آپ نے فوری طور پہ میری احمدیت پہ سوال اٹھانے شروع کر دیے کہ تم فلانا احمدی ہے, میں قرآن دا احمدی ہے تو قرآن دا احمدی نہیں ہے, تو فلانے دا احمدی ہے تو فلانے دا احمدی نہیں ہے. یہ آپ کا رویہ کہہ لیں کہ یہ اچھا نہیں ہے. اگر آپ کو مجھ سے پرابلم ہے آپ مجھے ذاتی طور پہ بتا سکتے ہیں کہ تمہارا یہ پرابلم ہے, تم نے یہ کام غلط کیا ہے. میں وہ قبول کروں گا آپ کی وہ مذمت کہ آپ نے یہ میری بات کو پسند نہیں کیا. لیکن آپ فوری طور پہ مجھے میری احمدیت پہ ایک منٹ پہلے یار جی طلعت صاحب ان کو بات کرنے دیتے ہیں. طلعت صاحب سنا دیں آپ کو وہ پھر اس کے الفاظ. نہیں نہ سنائے, لیکن ان کو میں بتا دوں کہ میں نے آپ کی احمدیت پر کیوں کیا یہ بھی سن لیں. آپ آدھی بات کرتے ہیں نا, فائدے وہی آپ جو ہے نا سرکاری احمدی لگتے ہیں مجھے, سرکاریوں کی طرح کام کرتے ہیں. آپ نے اپنی بات نہیں کی کہ میں نے آپ کو کہا کہ آپ ہر جگہ اگر لے کر آ جاتے اور فتوے لگا دیتے. یہ بات آپ کی معمولی بات ہے. مجھے اب کیا کہہ رہے ہو, آپ کو پتہ ہے؟ آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ یہ آپ کو علم نہیں ہے, نہ آپ کے پاس اتنی ابھی میں کیا کہوں تعلیم نہیں ہے, یہ عقل نہیں ہے. یہ بات بڑی عقل کی ہے کہ اگر کسی سامنے کوئی بات پیش کی جائے وہ یہی بات کرے گا کہ اگر یہ کام ہوا ہے تو یار یہ غلط ہے. اگر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے پکا نہیں ہے, ڈاؤٹ ہے. اگر اجازت تو دے دیں. میری بات پوری نہیں تھی ہوئی. میں اچھا پوری سواڈی ہوں کدوں ہونی ہے, 1 منٹ کرنے ہیں تسی 5 منٹ پھر کہنے ہو میری بات میں بول پڑتے ہو. وہ ساڑی طرح 1 منٹ گل کرو نا, شارٹ کرو. جی ہو ملک صاحب جی ہو. بات یہ ہے کہ پیارے بھائی کہ آپ کو بتایا ہے کہ یہ آپ کو کیوں بولا تھا آپ سرکاری احمدی ہو, کیونکہ جو سچ کی گواہی نہیں دیتا میں ہوں, آپ XYZ کوئی وہ سرکاری احمدی. اللہ تعالیٰ ہم سے سچ کی گواہی مانگ رہے, اور میرے لفظ آپ کے پاس علم نہیں ہے, میرے گناہ تو نہیں ہے. یہ جب آپ کسی کے سامنے بات کرو گے اس سے اس کی رائے لینے کے لیے, تو وہ آگے سے یہی کہے گا, کیونکہ اسے کنفرم نہیں ہے یہ کام ہوا ہے یا نہیں. وہ یہی کہے گا کہ اگر یہ کام ہوا ہے اور غلط ہوا ہے تو وہ کہے گا اگر یہ کام اس طرح ہوا ہے تو غلط ہوا ہے, میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اس میں وہ چیز ہے جو آپ کو نہیں پتا, میرا گناہ نہیں ہے. یہ عقل والا اور علم والا بندے کے سامنے جب بھی کوئی بات کرو گے اس کی رائے لینے کے لیے, تو یہی لفظ جو میں استعمال کرتا ہوں, بڑے سے بڑے عالم سے بھی بات کر لو وہ یہی جواب دے گا کہ اگر یہ کام ہوا ہے یا یہ بات ہوئی ہے تو غلط ہوئی ہے, یا میں اس طرح ہوئی ہے تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں. لیکن آپ نے اعتراض لگا دیا تو ہر جگہ اگر لے کے آ جانا ہے, ہر جگہ فتوے دے دینا ہے, تو پھر میں آپ کو کیا کہوں گا میرے بھائی. جزاک اللہ. ٹھیک ہے اب ملک صاحب میں پھر دوبارہ وہ بات کر دیتا ہوں کہ آپ نے کوئی بھی یہاں پہ سچ کا ساتھ نہیں دیا. یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ آپ نے سچ کا ساتھ دیا ہے. آپ نے اگر کا ساتھ دیا ہے. اگر جو ہوتا ہے وہ سچ نہیں ہوتا. سچ ہوتا ہے جو بندہ پرکھتا ہے, جو دیکھتا ہے, جو سنتا ہے, وہ سچ ہوتا ہے. جو اگر پہ آتا ہے بات وہ کنفیوزنگ میں ہوتی ہے بات کہ پتہ نہیں ہوا ہے ایسا یا نہیں ہوا, سچ ہے یا جھوٹ ہے. وہ نہ سچ ہے نہ جھوٹ ہے جب تک آپ اس کی تصدیق نہیں کرتے. آپ نے کوئی یہاں پہ سچ کا ساتھ نہیں دیا, کوئی بھی. یہاں پہ یہ آپ کی غلط فہمی ہے. یہی لوگ آپ کو بولیں گے آپ نے بہت سچ کا ساتھ دیا, بہت سچ کا ساتھ دیا, حالانکہ وہ خود جھوٹ آپ کو بتا کے آپ سے فتویٰ لے رہے ہیں. یہ خود ابھی یہ ثابت خود ہی کریں گے کہ یہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا آپ کے ساتھ اور جھوٹ پہ فتویٰ لیا تھا, اور آپ نے جھوٹ بات کے اوپر فتویٰ اگر لگا کے دے دیا کیونکہ آپ نے سوچا کہ شاید ایسا ہوا ہوگا. اور جب یہ ایسی سوچتے ہیں, یہ کوئی عقلی بات نہیں ہے کہ سوچ لو ہاں اگر ایسا ہوا ہوگا تو ٹھیک ہے بھئی, یہ بالکل مذمتی بات ہے. یہ اس میں کون سا سچ ہے مجھے بتائیں نا کہ ہاں بھئی یہ جو سچ ہے یہ بات بالکل سچ ہے, اس لیے میں نے اس پہ فتویٰ دے دیا. آپ نے جو فتویٰ دیا ہے وہ اگر پہ دیا ہے اور ان کی جھوٹ پہ دیا ہے. یہی بات ابھی سن لیں آپ پلیز. اچھا میری پوری ایک بار بھی پوری نہیں بات ہونے دینی. اور دفعہ ریپیٹ کریں, ریپیٹ کریں تو شوق ہے. ہاں تو میرے آخری الفاظ سن لیں دے تو چلو ٹھیک. اچھا آخری سنا لو جی, آخری بھی سنا لو. نہیں ہوں منو کہلو کہ گل کرن دے, کہلو کہ وہ ختم ہی کر دیتا تسی. اچھا بہت اچھا تسی کر لو گا. بات یہ ہے پیارے بھائی, میں نے آپ کو بتایا آپ کو الفاظوں کا ان کی میننگوں کا پتہ ہی نہیں ہے. آپ اپنی جگہ جہاں سے جس اسٹیشن سے آئے ہیں
اس اسٹیشن سے ٹھیک بول رہے ہیں، آپ کا اسٹیشن ٹھیک لگا ہوا ہے، لیکن میرا ایمانی اور علمی اسٹیشن ہے. میں نے ان کی بات کو کنفرم نہیں کیا کہ ہاں ایسا ہوا ہے، لیکن آپ کو علم نہیں ہے نا، آپ کو ان الفاظوں کا پتہ ہی نہیں ہے ان کے میننگ کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ میں پچھوے لے کے آیا تھا، جس طرح انہیں کہتے ہیں کہ پرچی لائے ہوں، آپ بھی پرچی لائے ہوئے ہیں. آپ کو ان لفظوں کا نہیں پتہ ان کے میننگ کیا ہے. یہ تو ایمان کی بات میں کر رہا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ بات کی ہے، میں نے کہہ دیا کہ اگر یہ کام اس طرح ہوا ہے تو مذمت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے نہیں پتہ یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا. اگر ہوا ہے تو واقعی قابل مذمت ہے. پھر میں کہہ رہا ہوں اگر یہ کام ہوا ہے تو واقعی قابل مذمت ہے، اگر نہیں ہوا تو بالکل نہیں مذمت. تو اس میں کون سی غلط بات ہے؟ یہ تو ایمان کی بات ہے. لیکن آپ کو الفاظوں کا نہ استعمال کرنا آتا ہے، نہ الفاظوں کی میننگ پتہ ہے، نہ اس کی گہرائی پتہ ہے. آپ پیچھے سے پرچی لے کے آئے ہو، اس پرچی پر آپ نے بات کرنی ہے. میں کسی پرچی کو مجھے نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ نے عقل شعور دی ہے جتنا ہے. میں منافق نہیں ہوں، جو میرے اندر بات ہوتی ہے وہ میں سامنے رکھ دیتا ہوں. اور کسی علمی بندے سے پوچھیے گا، کسی ایمانی اور علمی بندے سے پوچھیے گا، جو لفظ میں نے ہے وہ آپ کو لاجواب کر دے گا، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اگر کسی شخص کے سامنے کوئی بات کی جائے اور وہ کہے کہ اگر یہ کام ہوا ہے یہ تو بہت اچھا ہے، یہ نہیں وہ کام ہو گیا ہے، کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے. اس کی ایک لمٹ ہے، وہ لمٹ کے اندر رہ کر بات کر رہا ہے کہ مجھے نہیں پتہ یہ کام ہوا ہے یا نہیں ہوا. اس کے میننگ یہ ہوتے ہیں جو آپ کو نہیں پتہ ہے. اس لیے آپ بار بار پھر کے میرے ہوتے آ رہے ہو. تسی اتنے بیٹھے دے اس ایسی نال کہاں چاہ میرا غلط. میں نے ہاں میں ہاں وہ ملائی ہے. اگر یہ کام ہوا ہے تو میں 1,00,000 بار ان کے ساتھ ہوں کہ یہ بات قابل مذمت ہے. اگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو اس جھوٹ کا وبال ان کے اوپر ہے، میری مذمت ہے ہی نہیں ہے. میری تو سچ پر مذمت ہے اگر یہ سچ ہوا ہے تو. اگر اب تو مجھے یقین ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے مجھے گا، سمجھ لیکن آ گئی اوکے کہ ہی لگ آپ رہا نے ہے. مجھے مشکل ہی ہے، مشکل جی ہی ہے. آپ نے مجھے یہ جو 1 منٹ اور 20 سیکنڈ 30 سیکنڈ آپ نے بات کی ہے، اس میں آپ نے مجھے وہ سچائی دکھانی تھی جس میں آپ نے کہا کہ میں نے سچ کا بھی ساتھ دیا ہے نا. ٹھیک ہے، میں اس لیے قرآن کا مسلم بن گیا ہوں، قرآن کا احمدی بن گیا ہوں. وہ مجھے سچ آپ نے نہیں بتایا اس یہ 1.5 منٹ میں. ٹھیک ہے، ابھی آپ نے سچائی سے فٹافٹ اس طرف لے گئے ہیں بات کو یار ایمانیات ریکارڈنگ میں. سناؤ تے گل ٹھیک ہے، ختم کرو، سارا ایمانیات میں رولا بات لے ختم گئے کرو. ہیں. اب ایمانیات کی کیونکہ مجھے تھوڑی سی کم میری عقل آواز ہے آ آپ رہی سے. ہے؟ ٹھیک ہے، تو ایمانیات آپ کی زیادہ ہے تو اس لیے مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی. لیکن یہ ہے کہ مجھے سچائی جو ہے وہ ابھی تک نہیں نظر آئی کہ کون سی میں کہا سچائی کا آپ نے ریکارڈنگ میں ساتھ سنا دیا کے بتاتا تے ہوں گل میں ختم بتاتا وہ ہوں. کرو تے آپ. آخری انہوں نے بات میں ایویں ہی کروں جڑا گا. نا منوا ٹوٹو صاحب آخری نے بات ایک کر ملک صاحب کے نے منع بات کر ختم دیتا کر ہے، دیتے ہیں. آخری ملک صاحب بات نے ایک منع مجھے کر کرنے دیتا دیں. ہے. آخری بات ایک مجھے کرنے گل دیں پھر لمبی ختم ہوتی کر جا دیتے ہیں. رہی ہے، گل لمبی بڑا ہوتی جا رہی ہے ٹھیک ہے ملک ملک صاحب، صاحب. تسی ایک زندہ آخری باد ہو بات کروں ملک گا. صاحب، میرے والے تسی زندہ باد 1122 ہو. بھائی میرے والے آپ تن خوش سلوٹ ہے. نصیب ہو اے لو کہ آپ ایم ڈی او کے گھر نہیں پیدا ملک صاحب تسی ایک کام کرو، ہاں لٹمس ٹیسٹ لے لو. ہاں 1 1 2 تو ایتھے جو کرن آیا وے تو جڑا رشتہ دینا نہ دے. بری گل بات ہے. ختم. ایسے بات کوئی گل استعمال نہیں، نہ کوئی گل کریں، نہیں ملک صاحب، بہت کوئی بری گل بات نہیں. ہے. انہوں نے بہت آگے ہم نہ کرے ان نہ کی کرے مذمت یار، کر رہے نہ ہیں جنہوں نے کرے. اچھا یہ لفظ ملک استعمال صاحب ہے. تسی میری گل سنو، غلط میری غلطی گل سنو بولتے ملک تو صاحب، آپ آخری کی الفاظ مذمت سنو جی کریں. میرے. آج 1:20 منٹ پہ یہ گالی ہو گئی ہے، کل تک گالی نہیں ملک تھی، صاحب آج گالی میرے ہو گئی. آخری الفاظ لے لو، میرے آخری الفاظ لے لو. ملک صاحب تسی پھر بھی میرے بڑے بھائی ہو. ٹھیک ہے، تسی سارے بزرگ ہو. میری کسی بھی گل دا اگر برا لگا ہوئے تو نہیں میں برے پھر بھی کی تہاڈے بات ہی معافی نہیں ہے، منگنا. یا علمی بات لیکن ہو میں رہی ایک ہے. ویسے ہی میرا گل آپ سے دسنا کوئی چاہ رہا خلاف سا. اصل کسی چ سے میرا تھوڑی ہے. آپ ਤੁਹਾਡੇ سے ਤੇ نہیں ਕੋਈ تھی. ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਸੁਣ ਤੇ ਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ تو یار ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ غلط ہوئے. الفاظ میں نے نہیں مان نہیں لیے. بڑا ਕੋਈ ابھی ਗੱਲ آپ بہت ਨਹੀਂ، کو غلطی ਕੋਈ نہیں ہو ਗੱਲ گئی. پتا نہیں، علم لیکن کا کوئی مسئلہ الفاظوں نہیں. کی میننگ آہستہ مجھے بڑی نہیں آہستہ پتا. میرا آہستہ آہستہ گناہ ਤੁਹਾਨੂੰ تھوڑی پتا ہے. ਚੱਲ بڑی جائے گا. گرامر دی آپ کو غلطی ہو گئی الفاظوں ہے. کا میننگ نہیں پتا، یہ میرا گناہ نہیں ہے، یہ ਹਾਂ ਹਾਂ آپ کا قصور ہے. ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ. ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ. ਜੇ ਆਖੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਚਲੇ ਜਾਣਾ. ਮੌਕਫ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਨਹੀਂ. 1122 ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਜਮਾਤ ਦਾ ਮਲਕਵਾਨ ਮੌਕਫ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕਰਕੇ ਹੋ, ਤੂੰ ਜੇ ਜਾਣਦਾ ਆਖੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਫੇਰ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਝੂਠਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਵੀ ਕੇ ਹਾਰ ਤੂੰ ਕਬੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਕਹਿ ਗੱਲ ਰਿਹਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ? کوئی نہیں بات نہیں ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ نہیں. ਮੈਂ میں ਝੂਠਾ اللہ کہہ ਕਹਿ رہا ਰਿਹਾ؟ ہے میرا چھوٹا ਕਹਿ بھائی ਕੇ ہے. ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਲਕ ਤੱਲਾ ਤੂੰ میرا ਭਾਈ ਮੈਂ چھوٹا ਕਹਿ بھائی ਰਿਹਾ ہے. ਕਿ 100 ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ دفعہ ਮਲਕ کہہ ਸਾਹਿਬ لے. ایک ਆਖਣ ਤੇ دفعہ ਮੈਂ کہہ 100 ਮਾਫੀ ਵੀ دفعہ ਮੰਗਣ کہہ ਨੂੰ لے. ਤਿਆਰ ਆ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਹਾਰ ਵੀ تسلیم ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ. او ਮੈਂ ਇੰਨੀ یار ਇੱਜ਼ਤ نہیں ਕਰ ہو رہا بھائی ਉਹਨਾਂ یار، یہ ان کی ہوا نہ لے لو. مجھے کہتے ہو کہ تو پمپ لینا ہے، پمپ تو آپ نے لینا شروع اچھا کر دی. اچھا، سوری 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 سوری، نہیں لیتا پمپ. جزاک اللہ ملک صاحب. گل تیری مک گئی ہے کہ نہیں ہے؟ میرا موگی نا ساری کوئی گل. ਹਾਂਜੀ ڈسکنیکٹ ਕੋਈ ہو گیا ਮੁਬਮ سمجھے. ਜੀ ਗੱਲ ہے, ਕੋਈ ਸਮਝ نہیں ਆਈ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਸੀ. دوسری آئی ڈی تو نا میں ڈسکنیکٹ ہو گیا سی. وہ میں اتوں گزر رہا سی, سگنل گھٹ سے, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ. ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ
تو ملک صاحب نے بڑی قربانی ਦਿੱਤੀ ہے اور وہ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਛੋੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੱਚ ਨਾਪੈਦ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਗਵਾਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੋਗੇ ਕਿ 2-2.5 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅੱਗੜ ਪਿਛੜੇ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ, ਕਈ ਵਾਕਿਆਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੱਲਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ? ਸੱਚੀ ਗਵਾਹੀ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਝੂਠੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਰੋਹ ਸੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਰੋਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। आमिर ਇਹਨਾਂ साहब, ਕੋਲ ਸੱਚ ਬੋਲ आप मेरी बातें कई मतलब आपने सुनी होंगी, आपने नहीं तो जो नीचे बैठे उन्होंने सुनी होंगी। मैंने ये बात सदा बार ये बात मैंने की है कि 2 ग्रुप बने हुए हैं और कोई नहीं देखता कि सच्ची बात क्या है। वो देखते हैं कि ये हमारे ग्रुप में, हाँ इसकी बात सच्ची है, हमने इसकी साइड लेनी है, खा वो आपकी तरफ से हो या उसकी तरफ से हो। 95% मैं ये देख रहा हूँ। 95 ने ये एक बार नहीं, पहली बार नहीं आज बात बयान करा कि आपने मुझसे पूछी है। ये मैंने तकरीबन 100 मरतबा जहाँ पर मौका मिलता है ये बात मैं करता हूँ और मैंने की है। ये 2 ग्रुप है। जमात अहमदिया के मैं बंदा हूँ, मैं झूठ भी बोलूँ, मेरी जमात के मुझे ऑन कर रही होगी, मेरे साथ खड़ी है, नहीं ठीक है मलक, ठीक है मलक, गलत नहीं है मलक, ठीक। और जहाँ पर आमिर नज़ीर साहब खड़े होंगे, हाँ आप गलत बात कर रहे हो, सबको मालूम होगा, लेकिन सारे कहे नहीं आमिर नज़ीर से। ये दोनों तरफ से इंसानी फितरती अमल पर है। ईमान से दूरी है। ईमान किसी को मान लेना नहीं, हर चीज़ सच्ची बात को मानना ईमान का नाम है। हाँ दुश्मन भी कहे। ये इतनी बड़ी बात कुरान में अल्लाह ताला ने बयान की है जिससे हम गाफिल हैं कि सच की गवाही देनी है, हाँ तुम्हारे अपने खिलाफ हो। सब आज तक कोई मर्द का बच्चा है जो अपने खिलाफ गवाही दी हो किसी ने? ये उसी का नाम तो ईमान है जो अल्लाह ताला मांग रहा है कि अपने बाप दादा या तुम्हारे खिलाफ जो तुम्हें जितना भी नुकसान हो, बेशक तुम्हारी अना का नुकसान हो कि तुम हार जाओ तो भी हारो, लेकिन सच का साथ दो। ये अल्लाह ताला कुरान में मांग रहा है। ये नाम है इस्लाम का। असा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, असी मुसलमान है, असी मुसलमान है, पता नहीं केड़ी कौपनी दे। दोनों तरफ से यही हालत है। मैं ये और बात है कि कोई उधर ज्यादा परसेंटेज है, इधर कम है, या इधर ज्यादा उधर कम है, ये हो सकता है और है, लेकिन दोनों तरफ बहरहाल मामला यही है कि मैं झूठ भी बोलूँगा, गलत भी बोलूँगा, अहमदी मुझे ऑन करेंगे, कहेंगे यहाँ मलक सच बोल रहे हैं, और आपकी जमात आपके साथ खड़ी होगी। ये इस्लाम से दूरी का मामला है। ये कोई इल्मी या जीत हार नहीं है। इनको इस्लाम की समझ ही नहीं है कि इस्लाम है क्या। जज़ाकल्लाह। बड़ी हद तक आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ। एक दोनों तरफ तजवीज है, दोनों तरफ एक तजवीज है कि ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਇਹ ਘੜੀ ਘੜੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ। ਮਿੰਟ ਮੇਰਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਘੜੀ ਘੜੀ ਕੋ भाई को भी बोलने दें, सबको बोलने दें, बारी बारी। ਕੀ ਮਾਰਨਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮਾਰ ਲੈਣ, ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ। आमिर हक भाई भी बैठे, लामा साहब आप भी बात करें और आपके बाद फिर इंशाल्लाह वो बात। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬਸ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ اخلاقی ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਪੂਰੇ ਦੀ, ਬਿਲਖਸੂਸ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ اخلاقی ਕਦਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮਹਿਰੂਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਸਭ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਰੋਗ ਵਡੇਰਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਬਤ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਅਮੂਮਨ ਲੋਕ ਫਿਤਨੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਉਹ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਝੂਠੋ ਝੂਠ 44,000 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਵੱਛੀ ਤੇ ਝੂਠ ਚੜਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਟਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Z ਤਾਈਂ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਕ ਗਰੋਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਜਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੈਕਟ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਲਿਆ
ਔਰ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਮਾਮ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਜੰਨਤ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਨਮੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਫਰ ਨੇ। ਇਖਲਾਕੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ, ਅਕਾਇਦ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਇਬਾਦਤ ਮਸਾਇਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫਾਲੋअर ने से वो कितने वे ग्रुप भाई इतना सवाल। आमिर भाई देखें अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच्ची जमात कायम की, वो जमात कहाँ है? आज मुसलमानों का हमारा क्या हाल हो गया? 1400 साल सुने सुने सुने, जो अल्लाह के नबी ने बातें की, जो तालीम, वो बिल्कुल सच्ची है, लेकिन मानने वालों में खराबी पैदा हुई है। दीन में खराबी नहीं है, उनकी तालीम में खराबी नहीं है। इसी तरह मिर्ज़ा साहब की भी तालीम में खराबी नहीं है, पैरोकारों में खराबी है, जिस तरह सारे नबियों में हुई है। अभी मैं आपको छोटी सी बात बताऊंगा आमिर नज़ीर साहब, मैं भी अहमदी हूँ, अल्लाह को शाहिद करके कहता हूँ, गांव में ना दो बंदों का ज़मीन पर ना लड़ाई झगड़ा था। एक बंदे ने मुझे यानी अप्रोच किया, मुझे कहा, क्योंकि उसके साथ मेरी अच्छी हेलो हाई थी, उसने कहा आपने आज फैसला है हमारा आना है। मैंने बंदे इकट्ठे किए, मैंने कहा यार मुझे ना बुलाओ, मैंने सीधी सादी बात करनी है, आपने अपने हक में करानी है, हमारा रिवाज बन गया है, तो मैंने तो नहीं करनी। नहीं आपने आना। मैंने कहा अच्छा मैं आऊँगा, फिर शर्त यह है कि मैंने सच्ची बात करनी है, मैं आपकी तरफ से गया हूँ, आप मत ध्यान में रखना कि मैंने आपकी साइड लेनी है। उसने समझा ये बातें ही हैं, और ठीक है जी, नहीं बिल्कुल ठीक, आप आना। मैं गए उनके घर, गाँव के जो बड़े बड़े मुअज़्ज़िज़ीन थे, 8-10 बंदे इकट्ठे थे, हाँ उनके सामने बात बयान हुई, सबकी राय ली उन्होंने। मुझे भी कहा कि मलक साहब आप भी राय दो, मैंने राय दी। मैंने जो सुना देखा राय दी, जो उस बंदा मुझे लेके गया था उसके खिलाफ, क्योंकि बात दूसरे की सच्ची थी, इसकी गलत थी। वो बंदा 6 महीने 8 महीने मुझसे नाराज रहा, जो मुझे जिसने बुलाया था, खुदा की कसम खा के कहता हूँ 6-8 महीने उसने मुझसे सलाम दुआ छोड़ दी। वो यार हम लोगों के अंदर ईमान नहीं है, हम क्या मुंह बोले मुसलमान है, हम कुरान के मुसलमान हैं। हाँ गुनाह ऐब हैं, वो अल्लाह का और मेरा मामला है, लेकिन जो इतनी आसान बात है कि मैंने सच का साथ देना है, वहाँ पर भी मैं ना दूँ, मुनाफिक हो जाऊँ। तो जो मैं सही समझता हूँ, हो सकता है कई बार मैं गलत समझता हूँ, मैं इंसान हूँ, लेकिन जो मेरे दिल में सच होता है ना, मैं अल्लाह को गवाह करके देता हूँ, वो ही सच बोलता हूँ। मुझे किसी का कोई डर नहीं है सिवाय अल्लाह के। जी ठीक है, हमारे अकबर करें बात करना चाहते हैं। इजाजत है प्यारे, मुझे बात करूं? नजीर भाई को बोलने अगर हमारे अकबर मौजूद हैं तो पहले उनको कर लेना, फिर आप आपने लाजमी करानी है। आमिर नजीर साहब, प्यारे भाई सोएब भाई है ना, सोएब भाई ते साढ़े जवान दा मलाखड़ा कराया जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जरा थोड़ा सा ना खामोश हो जाना जी, नहीं है मलाखड़े च फैसला होएगा, मलाखड़ा करो। मौका देना जी, जरा मौका देना जी। जी जरूर अल्लाह आपको जाए खैर दे। जो बात मैं करने जा रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना जी? बिल्कुल जी ठीक है, और हरफ ब हरफ रिकॉर्ड हो रहा है ना जी? लाइव ही रिकॉर्ड हो रही है जी, करें बस ठीक, हो रहा है आमिर भाई, खुल के बोल। बस ठीक है। तो अब मेरी बात के बीच में कोई बोला तो मैं उसको अपने मिर्जा साहब पे चढ़ा दूंगा। अच्छा जी, अब इसको रिकॉर्ड करके इनको आमिर साहब गाली नहीं है, गाली नहीं है जी, गाली नहीं है जी, इसको समझाएं, गाली नहीं है जी, गाली नहीं है जी, ये जी गाली नहीं है जी, अब्बा पे चढ़ा लेना। ये गाली नहीं है जी, 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 रिकॉर्डिंग चलाएं जी, ये गाली नहीं है जी, ये गाली नहीं है जी, रिकॉर्डिंग चलाएं जी, ये गाली नहीं है जी, ये गाली नहीं है जी, ये गाली नहीं है जी, ये रिकॉर्डिंग चलाई जाए जी, गाली नहीं है। कोई मेरे मिर्जा साहब पे ना चढ़े जी प्लीज, ये गाली नहीं है जी, 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 रौला ना पाए जी, रौला ना पाए, थले जाए रौला ना पाए। इन्ना सारा मसला सी, इन्नी सारी गल सी। तो आपने जो निक्की का रिश्ता मुझे देना ना देना, अगर मेरा मिर्जा साहब छोटा है तो नहीं जी, सॉरी जी प्लीज, मैं गाली नहीं है जी, रिकॉर्डिंग चलाएं जी, गाली चलाएं जी, रिकॉर्डिंग चलाएं, गाली नहीं है जी, प्लीज चलाएं। कहाँ वर्ड है, कौन सा गाली है? हाँ मर गई मुक गई, इन्नी सारी गल सी जी। वो बोल पे ने जी, उन्हें हाशिया लगा दिता जी, उन्हें कशफी इबारत इस्तारा कट दिता जी, वो कट देता है। पंजाबियों के साथ जिनको पंजाबी आती हो, उनके लिए कहाँ मुश्किल है कि वो समझ पाएं कि केड़ी गल करनी है केड़ी नहीं करनी। गाली नहीं है जी, हाँ हूँ थले मैनू गालां कड्डो, हाँ गाली नहीं है जी। तो रूहानी के वॉल्यूम
جو براہین والا ہے اس کے والیوم 50 کے اوپر پیج نمبر 336 اور کتاب کا نام ہے جینز کی پینٹ میں راڈ ڈالنے کے 501 طریقے، اس میں صفحہ نمبر 3 کے اوپر سٹار لگا ہے اور اس کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ تو جڑی نکی دا رشتہ دینا ہے تو نہ دیں، یہ لکھا ہوا ہے جی۔ اب اس پوری ریکارڈنگ کے اندر مجھے بتا دیں کس جگہ پر میں نے جماعت احمدیہ کا نام لیا ہے یا میں نے جماعت احمدیہ کو مخاطب کیا ہے، یہ پوری ریکارڈنگ میری اٹھا لیں۔ بے ایمانی اور بد جو ہے نا وہ کیا اس کو کہنا چاہیے، بدتمیزی کی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ ملک اوان کی میں تعریف کرنے والا تھا، حالانکہ یقین جانیں آپ، کیونکہ میری بعد والی بات پوری نہیں ہوگی اگر میں پہلے والی بات نہ کروں۔ دیکھو میں بول رہا ہوں کسی کی بات میں، میری باری کی قدر ہی بول دے ہو، میں سنتا نہیں رہا چپ کر کے جب تک مجھے ہوسٹ نے اجازت نہیں دی۔ میں بول رہا ہوں کہ تسی اتنے UN دے فلاسفر لگے جے کہ تسی میری گل دے وچ بولو گے بھئی؟ اپنی اگر تپڑ نہیں ہے، میں بار بار کہتا ہوں، عامر حق کو مخاطب کرنا ہے یا اس سے بات کرنی ہے پھر چمڑیاں موٹی کرو، بندے دا پتر بن کے بیٹھو، اپنی باری کی گل کرنی سی۔ تمہیں موت پڑتی ہے جب میں بات کرتا ہوں، کیونکہ میں تمہاری کھوپڑیاں کو اوپر جو ہے نا تذاب پہلے پھینکتا ہوں، تمہاری کھوپڑیوں پر، جو کھوپڑیوں کے اندر بات نہیں جا رہی ہوتی، ان کھوپڑیوں کے اندر پچھلی بات بھی جاتی ہے، اگلی بھی جاتی ہے، تمہیں پیچس لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں سلیقے طریقے سے بات کرنے لگا تھا، مجھے کرنے دیتے بھائی۔ ایک کوتھوں بول لیا جناب سانو پہلا گل کرن دیو، کوتھوں بول لیا جناب میرے پہلا گل کرن دیو۔ پھنڈ رکھ جا، تیرا رانجا نہیں راضی ہویا ہلے، تیرا ٹھڈ نہیں بھریا گلاں کر کے، ہاں جی، یہ فرق ہے ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے، میں تعریف کرنے آیا تھا ملک اوان کی، حالانکہ وہ بندہ مجھے ایسے زہر لگتا ہے جیسے مرزا صاحب کو صحت اور سچ زہر لگتا تھا، ایسے زہر لگتا ہے مجھے وہ شخص، آپ اندازہ کریں۔ مگر پھر بھی اس شخص کی میں تعریف کرنے لگا تھا۔ وہ تعریف یہ ہے کہ ملک اوان صاحب انتہائی گالی باز ہونے اور انتہائی بد کردار ہونے کے باوجود اس بندے نے کم از کم، ہمیں اس کو اتنا اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس بندے نے سچ کی بات کی ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کسی احمدی کو مرچیں اور چمونے کیوں لڑیں گے کہ جب وہ بندہ اگر کہہ کر بات کر رہا ہے۔ یار پوری دنیا کے اندر یہ قانون ہے، ملک اوان نے کون سا حتمی فیصلہ سنایا یار؟ آپ لوگ اس کے گریبان پکڑ، اور ایک آیا وہ 1122 کر کے زیر تعمیر احمدی، اس سے جب میں جماعت احمدیہ کے عقیدے پر بات کرنے لگوں کہتا جی ابھی میں تحقیق کر رہا ہوں، میں جو سوال پوچھوں کہتا جی میں تحقیق کر رہا ہوں، اور میں نے چلتے چلتے پوچھ لیا، میں نے کہا مرزا صاحب کے والد کا نام پتہ ہے؟ کہتا ہے ابھی میں تحقیق کر رہا ہوں۔ لو، اور میں سر پھاڑ لیا، اور میں کہتا نہیں سی بولنا، اس طرح کی حالت ہے اس کی کہ جی میں ابھی تحقیق کر رہا ہوں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ خیر، وہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ جناب علی ملک صاحب آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایسے کہا ہے تو ایسے کر دیں گے اور ویسے کہا ہے تو ویسے کر دیں گے۔ پوری دنیا کے اندر یہی اصول ہوتا ہے۔ مان لو بھی 4 لوگ بیٹھے ہیں، کسی کے بارے میں مجھ سے کوئی چیز